खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट की सीटों की तकसीम का मुआहदा। तहरीक इंसाफ को 6, अपोजिशन इत्तेहाद को 5 सीटें मिलेंगी। दोनों इतराफ से मुश्तरका उम्मीदवारान की फहरिस्त पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने असम्बली गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अपोजिशन से मुआहदे पर तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई। पहले से नामजद उम्मीदवारान का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। नाराज रहनुमाओं की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात। नाराज उम्मीदवार सलमान अकरम राजा के साथ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। नाराज अरकान को मनाने के लिए मरकजी क़यादत भी सरगर्म। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। जुड़वा शहरों और जहलम में तूफानी बारिश से तबाही के असरात बाकी। नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा, 3 लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। सैलाबी रैले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश निकाल ली गई। रावलपिंडी में डूबने वाले नदीम शहजाद की लाश ढीला गांव अडियाला से मिल गई। 26 साला मोहम्मद मेहरान की लाश निजी सोसाइटी चक्री रोड से बाजियाब। सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नाला गहान और नाला बहनान में पानी के बहाव में कमी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं। नाला लई के करीबी आबादियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की हिदायत। चांद डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजबाल हमक के घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में पाक फौज के जवान जिले इंतजामिया के शाना बशाना। DGPDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पोटोहार रीजन में 1000, जहलम में 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में क्लाउड बर्स्टिंग के बायस सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया ने 450 और नालालई से 6 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। NDMA के मुताबिक पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक, 290 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा, मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। दरियाए सवात में डूबने वाले 16 साला अब्दुल्ला 3 हफ्तों बाद सपुर्द खाक। मैयत डस्का पहुँचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हर आँख अशबार, नमाज जनाजा, डस्का कलाम अदा। अजीज़ो अकारिब और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानहाए सवात में अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए। 9 अफराद की तदफीन पहले ही हो चुकी। कराची के इलाके लयारी खड्डा में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन की मुद्दत में गैर कानूनी तामीरात का मुकदमा प्लॉट मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया। इमारत का एक हिस्सा गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इदारे को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म की बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत। T-रैप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिम बरी। एंटी करप्शन कराची की अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया। वकील ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्जाम था।
پاکستان سٹاک مارکیٹ 1,40,000 کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے بعد واپسی 100 انڈیکس 121 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,38,786 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 26 پیسے کمی سے 284 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان ریلویز نے ایک ماہ میں دوسری بار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ٹرینوں کے کرائے مزید 2% بڑھ گئے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق بھی ہو گیا۔ گزشتہ روز ٹرانسپورٹرز نے بھی ایک ماہ میں دوسری بار کرائے بڑھائے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایک روزہ دورہ کابل، ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے فریم ورک پر دستخط کیے۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی، خطے میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی ملاقات میں شامل تھے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر زور۔ بسوں اور کوچز پر پیدر پہ حملوں کے بعد بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر نے کوچز، بسز اور ویگنوں کے مالکان کو دو سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں جی پی ایس ٹریکر، الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو 20 جولائی کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے تمام ضلعی اداروں کو کوارڈینیشن بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے اچھے نتائج کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ تمام ضلعی اداروں کو 3 دن میں قواعد و ضوابط میں تبدیلی اور ضروری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ سے حتمی پلان مانگ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، ضلعی اداروں کے مابین کوارڈینیشن کا فقدان ہے جسے ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانا ہے۔ ضلعی اداروں میں مؤثر ہم آہنگی سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا جعلی لائسنس کیس میں پیش رفت، اینٹی کرپشن نے مرکزی ملزم اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی مجاہد خان کو دھر لیا۔ گرفتاری چیف سیکرٹری کی اجازت کے بعد کی گئی۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش کے نتیجے میں اینٹی کرپشن کی انکوائری کا دائرہ وسیع، مزید گرفتاریاں متوقع۔ ایف آئی آر میں نامزد کمپیوٹر آپریٹر مراد پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا۔ فیصل آباد میں انٹرنیشنل آن لائن فراڈ گینگ کا سرغنہ سابق چیئرمین فیسکو گرفتار۔ تحسین عوان نے چینی گینگ کے ساتھ مل کر جعلی کاغذات بنائے، سیکیورٹی اداروں کو بوگس ڈیٹا مہیا کیا، ریکارڈ میں جعلی کمپنیاں دکھائیں۔ سیکیورٹی اداروں کو بھی غیر ملکیوں کے جعلی پاسپورٹ نمبر اور غلط معلومات دیں۔ تمام ثبوت حاصل کر لیے گئے۔ ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کام نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھیں۔ کام کے لیے اسلام آباد کے پروڈیوسر سے رابطہ بھی کیا۔ اداکارہ کی دوست نے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پولیس کے مطابق حمیرہ کی دوست نے عمرے پر جانے سے پہلے آخری بار رابطہ کیا۔ حمیرہ نے کیریئر کے لیے دعا کرنے کا کہا۔ جائے وقوع سے قتل کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ رواں ہفتے فورینزک رپورٹ آنے کے بعد مزید پیش رفت ہوگی۔ تحقیقاتی ٹیم رواں ہفتے رپورٹ پیش کرے گی۔ راول پنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں لرزہ خیز واردات، بون روڈ پر نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، لاشیں تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل، علاقے میں خوف و ہراس۔ اوباڑوں میں زمین کے تنازع پر تصادم میں ایک شخص جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ ہسپتال میں دونوں گروپس دوبارہ لڑ پڑے، ایمرجنسی وارڈ میدان جنگ بن گیا۔ ویڈیو وائرل، پولیس نے موقع پر پہنچ کر تصادم پر قابو پایا۔
پاکستان کی شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا اسرائیل جان بوجھ کر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل کو جواب دہ نہ ٹھہرانے سے خلاف ورزیاں مزید بڑھیں گی۔ اسرائیل ایران، یمن، شام، لبنان اور غزہ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کا شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ 79 سالہ امریکی صدر ٹرمپ نسوں کی کمزوری کا شکار، ٹانگوں کے نچلے حصوں میں سوجن، ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے طبی معائنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے جلد کے ٹشوز میں جلن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کی دوا اسپرین صدر ٹرمپ کی معمول کی دواؤں میں شامل ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے مشیل اوباما سے طلاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ طلاق کے سوال پر اوباما نے کہا لگاتے ہوئے کہا کچھ وقت کے لیے معاملہ نازک تھا لیکن پھر مشیل نے مجھے واپس لے لیا۔ مشیل اوباما نے مسکراتے ہوئے کہا لوگ مجھے شوہر کے ساتھ کسی تقریب میں نہ دیکھیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ شادی ختم ہو گئی۔ گزشتہ چند ماہ سے باراک اوباما کے اداکارہ جینیفر نیٹسن سے تعلقات کی خبریں کافی گرم ہیں۔ ایران میں بھی پیٹرول معیاری نہیں ملتا، ایرانی صدر کو ناقص پیٹرول کی وجہ سے ٹیکسی میں سفر کرنا پڑ گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کے قافلے نے تبریز سے قزوین جاتے ہوئے ایک پیٹرول سٹیشن سے ری فیولنگ کرائی، ناقص پیٹرول کی وجہ سے گاڑیاں خراب ہو گئیں۔ برطانیہ میں مسجد کے باہر چوہے چھوڑنے والے بدبخت کو 18 ماہ قید کی سزا۔ 66 سالہ ایڈمنڈ نے شیفیلڈ گرینڈ مسجد کے احاطے میں جنگلی چوہے چھوڑے تھے۔ عدالتی حکم کے باوجود رہائی کے بعد بھی مجرم 18 ماہ تک کسی مسجد کے قریب نہیں جا پائے گا۔ بھارتی ریاست بہار میں آسمانی بجلی گرنے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا متاثرہ خاندان کے لیے فی کس 4 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست بہار میں 23 جولائی تک مزید بارشیں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ افراد دماغی امراض کا شکار ہو چکے۔ طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نوجوان آبادی میں سے 15% کو دماغی بیماریاں لاحق ہیں۔ ملک میں دماغی امراض کے ماہرین کی بھی شدید کمی ہے۔ بڑی تعداد میں بیمار افراد کے لیے صرف 400 نیورولوجسٹ ہیں۔ پاکستان میں دماغی امراض کے علاج کے لیے باقاعدہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں۔ فضائی آلودگی بھی دماغی امراض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کے محمد آصف ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جا پہنچے۔ محمد آصف نے سیمی فائنل میں بھارت کے منن چندرا کو شکست دی۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ انڈر 17 کیٹیگری میں بھی پاکستانی کیوئسٹ کی فائنل میں رسائی۔ محمد حسنین نے سیمی فائنل میں پولینڈ کے اولیور کو شکست دی۔